السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم فضیلت الشیخ اسرائیل سلفی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے معزز احباب، معزز سامعین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا یہ آج آخری دن ہے۔ کل بھی آپ سنیں اور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
وہ سننے میں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وہی آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس میں یہ حکم دیا کہ لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف جب بلاؤ، دعوت دو تو بہت ہی حکمت سے دعوت دو، بہت ہی دور اندیشی سے دعوت دو۔ کسی کو جب اسلام کی دعوت دو تو دعوت میں اٹریکشن ہونا چاہیے، کھچاؤ ہونا چاہیے۔ اس انداز سے کسی کو دعوت مت دو کہ وہ تمہیں سننے کے بعد بجائے تمہاری بات کو ماننے کے تم سے دور ہو جائے اور تم سے بھاگ جائے۔ یہ رویہ مت اپنانا، یہ طریقہ مت اپنانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بہت ہی حکمت سے بلانا، بہترین انداز سے گفتگو کرنا، اور کسی سے بحث بھی کرو، آپ کہیں ہم صحیح، میں کہوں میں صحیح، اور ہم میں اور آپ میں اگر بحث ہو جائے، ڈیبیٹ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، تو اس کا طریقہ بتایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو بحث و مباحثے میں بھی بہترین طریقہ اپناؤ، وہ انداز اپناؤ جو سامنے والے کو اچھا لگے، خوبصورت انداز ہو، لڑانے والا انداز اور لڑنے والا انداز نہ ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کے، پولیٹیشین کے، تو ایسا لگتا ہے جیسے بلیاں یا کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ابھی کوئی ایک دوسرے کو نوچ کے کھا جائے گا۔ کانگریس کا پروکتا اپنے انداز سے بات کرتا ہے، سماج وادی کا اپنے انداز سے، بی جے پی والا اپنے انداز سے، ٹی ایم سی کا اپنے انداز سے۔ جب ڈیبیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا لوگ، جب بحث کرتے ہیں، تو کبھی کبھی تھپڑوں تک کی نوبت آ جاتی ہے، مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے، کبھی کبھی چھوڑ کے بھی بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ انداز نہ ہو۔ ڈیبیٹ میں، مناظرے میں ایک انداز آج کل بہت چرچے میں چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر جاوید اختر کا اور مفتی شمائل ندوی صاحب کا۔ سوشل میڈیا پر یہ ڈیبیٹ بہت اچھی طریقے سے ہوا۔ میرا کسی سے نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈیبیٹ کی خوبصورتی پر میرا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ کتنے خوبصورت انداز سے ڈیبیٹ ہوا۔ وہ ایک ناستک تھا، ملحد تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی اپنا آپا نہیں کھویا، غصے میں نہیں آیا، اور مفتی شمائل ندوی نے بھی جو گرفت کی، جو ان کو سمجھایا اور جس انداز سے اپنی دلیلیں پیش کی، وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کی۔ اور یہی وجہ تھی اس ڈیبیٹ کی خوبصورتی کی۔ وہ چرچا جو آج ہے اتنا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایک طرف تھا اللہ کو نہ ماننے والا اور ایک طرف ہے اللہ کو ماننے والا، تو ظاہر ہے کہ مفتی شمائل ندوی کی تعریف کے پیچھے، ان کی پرشنسا کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی گاڈ کہتے، کوئی ایشور کہتے، کوئی پربھو کہے، کوئی خدا کہے، کوئی اللہ کہے، تو آج بھی ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد کم۔ تو مفتی شمائل ندوی کو ایک بینیفٹ یہ ملا، کیونکہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جینی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور ان کو اچھا مانا ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے وہ لوگ بھی ہیں۔ خوبصورتی بہت اچھی تھی، اس خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہیے۔ اچھی چیز ہمیں جہاں سے بھی ملے ہمیں لے لینا چاہیے اور اس پر تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یا فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں دھرم کا، نہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز بتا رہا ہے تو اچھی چیز ہمیں جہاں سے بھی ملے وہ لے لینی چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی خوبیاں تھیں، بہت سی اچھائیاں تھیں، تو اس کو بہت سے غیر مسلموں نے بھی لیا، بہت سے ہمارے دیوبندی بھائیوں نے بھی اس کو مانا۔ تو جو اچھائیاں اگر کسی کے اندر ہیں تو ان اچھائیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر بحث کی نوبت کسی سے آ جائے تو بہت خوبصورت انداز سے بحث کیجیے، دین کی طرف لوگوں کو بڑی حکمت سے بلائیے، بڑی ہوشیاری سے بلائیے، عقل مندی سے بلائیے، بجائے آنے کے لوگ بھاگے نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا حکمت تھی اور لوگوں کو کتنی حکمت سے آپ دعوت دیتے تھے، بجائے بھاگنے کے وہ قریب آتے تھے۔ اور آپ نے یہی صحابہ کو بھی بتایا۔ ایک صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، ایک مرتبہ ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یمن کا گورنر۔ اور جب یہ یمن جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، یاد رکھنا وہاں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، تمہیں ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلام کا نمنترن دینا ہے، اسلام کی طرف انوائٹ کرنا ہے، اسلام کی طرف تمہیں ان کو بلانا ہے۔ کہا میں خیال رکھوں گا اور ان کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا معاذ، اسلام کے اندر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر یمن گئے اور ان لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور یہ 5 چیزیں اگر آپ نے ان کو بتائیں کہ تمہارے پہلے کلمہ پڑھو، پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، پھر زکوٰۃ بھی دو اور حج بھی کرو، یہ 5 چیزیں اگر تم ان کو بتاؤ گے تو یمن کے لوگ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، کہیں گے اتنا مشکل ہے اسلام، نماز بھی پڑھوں، کلمہ کا اقرار بھی کروں، زکوٰۃ بھی دوں، روزے بھی رکھوں، حج بھی کروں۔
اگر یہ پانچوں چیزیں تم ان کو بیک وقت دو گے، ایک ساتھ دو گے، تو وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، مشکل سمجھ لیں گے، بوجھ سمجھ لیں گے اور بھاگ جائیں گے، اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا اے معاذ، یمن میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو بتانا کہ توحید کا اقرار کرو، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرو، اور محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو۔ ان کو سب سے پہلے کلمے کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا۔ جب وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایکسپٹ کر لیں، سویکار کر لیں، قبول کر لیں، اور جب آپ دیکھ لو کہ وہ اس کلمے کے اندر پکے ہو گئے، جب دیکھ لو کہ وہ اس کلمے کے اندر پختہ ہو گئے، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ یک بیک مت کہہ دینا۔ اگر پانچوں چیزیں تم نے ایک بار بتا دی تو کوئی نہیں آئے گا، جو آنے والا بھی ہوگا وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اس لیے پہلے کلمے کی دعوت دینا، جب کلمہ ایکسپٹ کر لیں، پڑھ لیں، تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر نماز بھی فرض ہے۔ اور جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے، تب ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ غریبوں کا حق بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اگر استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہیں، تو 1000 روپے میں 25 روپے، 1,00,000 میں 2,500 روپے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ تمہیں دینا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ بھی دینے لگے، تب ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ دیکھیے بتدریج، دھیرے دھیرے، یک بیگ نہیں، دھیرے دھیرے ان سے کہنا کہ تمہاری اوپر رمضان کے روزے بھی فرض کر دیے گئے ہیں، اور جب وہ روزے بھی رکھنے لگیں اور روزوں کے پابند ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں تمہاری اوپر ایک حج بھی فرض کیا ہے۔ دھیرے دھیرے جب ان کو بتاؤ گے، ایک ایک کر کے جب ان کو بتاؤ گے، تو یہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں گے، اور ساری چیزیں ایک ساتھ بتا دو گے تو بھاگ جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ دعوت کا۔ ہم کسی کو جب دعوت دیں تو بہت اصول اور دور اندیشی کے ساتھ عقل سے دعوت دیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا یہ طریقہ کہیں اس کو دور تو نہیں کر دے گا۔ ایک صحابی سبزی لے کر جا رہے تھے، مغرب کی اذان ہونے لگی، سبزی گھر میں دینا تھی، اذان کی آواز سنی تو مسجد میں چلے گئے، وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگے۔ صحابی نے نماز پڑھائی امام صاحب نے، اب امام صاحب مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب وہ 2.5 پارے کی ہے۔ یہ صحابی جو سبزی لے کر گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو 2.5 پارے کی سورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں گھر پہ، میں سبزی لے کے جا رہا ہوں، جب بنے گی تب وہ کھائیں گے، اور ان کے پیچھے اگر نماز پڑھتے رہے تو بیوی بھی بھوکی رہے گی، بچے بھی۔ یہ نماز توڑ دی،
نماز توڑ دیے. علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا نماز چھوڑ دیے اور سیدھے گھر چلے گئے, اور گھر پہ جا کر سبزی دی اور وہاں جا کے انہوں نے گھر پہ نماز پڑھ لی. صبح ان کی شکایت پہنچی اللہ کے نبی کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے نیت توڑ کے بھاگ گئے. اللہ کے نبی نے بلایا, ادھر آؤ. آئے, تم نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ کے چلے گئے, ایسا کیوں کیا تم نے؟ تب انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے بچے بھوکے تھے, میری بیوی نے سبزی منگائی تھی, میں سبزی لے کے جا رہا تھا, اذان ہو گئی, میں مسجد میں گھس گیا, مجھے کیا معلوم کہ 2.5 پارے کی سورت لے کے بیٹھ جائیں گے. سورہ بقرہ شروع کر دی, لمبی سورت یہ پڑھ دی. میں نے سوچا اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا, میں نے نیت توڑ دی, بھاگ گیا. اب اللہ کے رسول نے ان کو نہیں ڈانٹا, جو نماز توڑے تھے ان کو نہیں ڈانٹا, آپ نے نماز پڑھانے والے کو ڈانٹا. کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو, لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو, لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم میں سے جب کوئی کسی جماعت کا, کسی قوم کا امام بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مختصر چھوٹی نماز پڑھائے, کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, مزدور بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, سب تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور ہر آدمی بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا, بہت لمبے سجدے نہیں کر سکتا, بہت لمبا رکوع نہیں کر سکتا. آپ نے اصول متعین کر دیا اور فرمایا کہ جو امام بنایا جائے اس کو چاہیے کہ بہت چھوٹی اور مختصر نماز پڑھائے. یہ حکمت تھی, یہ دور اندیشی تھی. ورنہ آپ کہہ سکتے تھے ارے جتنی لمبی صورتیں پڑھی جا رہی اتنا زیادہ ثواب ہے, پڑھ لیتے, آپ کہہ سکتے تھے, لیکن لوگ بھاگ جاتے, لوگ بھاگ جاتے. اسی لیے اتنا مشکل مت بناؤ اسلام کو. ایک صاحب جا رہے ہیں, آئیے نماز پڑھ لیجئے, مسجد کے دروازے سے گزر رہے ہیں, ان کو کہا نماز پڑھ لو. وہ آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا, ہم ہی جیسا کوئی مولوی کہنے لگا ایسے نماز پڑھو گے, تمہارے پاس تو ٹوپی بھی نہیں ہے. اس نے کہا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا ارے پاگل ہے, اللہ کے سامنے بے ادبی سے کھڑا ہوگا, نماز پڑھنے جا رہا ہے, اللہ کے سامنے بے ادبی والی نماز پڑھے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ چلیے نماز پڑھنے, اور میں جا رہا ہوں, ذرا گھر سے ٹوپی اٹھا لاؤں. پھر وہ گھر سے آیا ہی نہیں نماز پڑھنے. وہ اچھے بھلے جا رہا تھا نماز پڑھنے, آپ نے ٹوپی کی اہمیت بیان کرنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ گیا تو لوٹ کے ہی نہیں آیا. آپ اس کو بتاتے, اس نے کہا سب ٹوپی لاؤ. ارے آؤ یار, بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے, ٹوپی کوئی ضروری چیز نہیں ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ یہ ادب ہے, یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ٹوپی لگا کے نماز پڑھیں گے تو ادب ہے. ارے پوری قرآن کی ساری صورتیں پڑھ ڈالو, حدیث کی ساری کتابیں پڑھ ڈالو, ٹوپی کا لفظ ہی نہیں آیا حدیث میں, القلنس ہے ہی نہیں حدیث میں. زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کہہ سکتے ہو کہ یہ زینت ہے, چلو ہم اگر لگا لیتے ہیں اور سر ڈھک لیتے ہیں تو کیا, ہاں آپ زینت سمجھ کے جا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے عمامہ پہن کر نماز پڑھی ہے. آپ سر ڈھکتے تھے لیکن آپ نے عمامہ اتار کر بھی نماز پڑھی ہے. آپ نے عمامہ اتار کر بھی نماز پڑھی ہے. عمامہ اتارا, ممبر کے اوپر رکھ دیا اور آپ نے ننگے سر نماز پڑھائی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج عمامہ موجود تھا پھر بھی آپ نے نماز, آپ نے کہا میں یہ بتانے کے لیے, یہ سکھانے کے لیے کہ نماز ایسے بھی ہو جاتی ہے. اب کوئی کہے ٹوپی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے. ارے ٹوپی ہوتے ہوئے بھی ٹوپی کو اتار کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ایسا آدمی اگر سوال کرے تو کہہ دینا کہ جب حج کرنے جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سر ڈھکا رہتا ہے, سر کھلا رہتا ہے, اگر اس وقت کوئی آدمی سر ڈھک کے نماز پڑھ لے تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ طواف کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہو جائے, اب وہ جو اوڑھے ہوئے اوپر اس کو بھی سر پہ نہیں رکھ سکتا ہے. اگر اس نے احرام اٹھا کر سر پہ رکھا تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا, ایک قربانی اس کو دینا پڑے گی.
آپ سر نہیں ڈھک سکتے. اگر وہاں بغیر سر کھلے ہوئے بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے اتنی بڑی مسجد و خانہ کعبہ میں, تو آپ کی مسجدوں میں بغیر ٹوپی کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ بحث مت کریے, اور کرنا ہو تو بہت خوبصورت انداز میں. اتنی بڑی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے, حج کے دنوں میں ہو جاتی ہے, سر کھلا رہے تو ہو جاتی ہے, وہاں سر ڈھک لو تو قربانی تمہاری اوپر ضروری ہو جاتی ہے, تو پھر آپ بتائیے وہاں کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ اچھے انداز میں اس سے گفتگو کر کے اس کو سمجھائیے. میرے بھائیوں, آپ نے اس کو مشکل بنا دیا, چلیے ٹوپی لے کے آئیے, اس کے بعد نماز پڑھیے. اب وہ بیچارہ گیا گھر سے, آئے آپ نے اتنا مشکل بنا دیا کہ بجائے آنے کے وہ بھاگ اور گیا, وہ بھاگ گیا. تو بہت ہوشیاری کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک صاحب تھے, اللہ کے نبی میرے پاس قربانی کا ایک جانور ہے, لیکن وہ 1 سال کا تو ہو چکا ہے لیکن دانتا نہیں ہے. وہ 2 دانت ہوتا ہے نا, آپ کے ہاں دیکھا جاتا ہوگا خصی جانور میں, تو وہ 2 دانت کا نہیں ہوا, دانتا نہیں ہے. میں بہت غریب آدمی ہوں اور دوسرا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے. تو آپ نے سوچا کہ اس آدمی کا دل نہ ٹوٹے, آپ نے اس سے فرمایا تمہیں کافی ہے, یعنی تمہارے پاس دوسرا جانور خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور تم غریب انسان ہو, اس لیے تم کر لو, اسی 1 سال کے بچے کی قربانی تم کر لو. لیکن آپ نے فرمایا تمہارے بعد کسی اور کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا. آپ نے یہ بھی کہہ دیا تمہارے لیے جائز, وہ بھی صرف آج, یعنی قربانی کا دن کر لو, لیکن آج کے بعد تمہارے علاوہ پھر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ حدیث کلیئر کر رہی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. اب قیامت کی صبح تک بنا داتا جانور کی قربانی نہیں ہوگی, چاہے وہ 5 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے جانور, اگر وہ دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن آپ نے حکمت سے کہا تم کر لو, آج تمہارے لیے جائز, لیکن آج کے بعد تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, یہ حکمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آپ نے آپشن دے دیا کہ اگر کسی کو 2 دانت کا جانور نہ ملے تو پھر وہ بھیڑ کر لے, جزعۃ من الزان, بھیڑ کا بچہ بھیڑ ہے اور وہ بھی 1 سال کا ہو, اگر وہ دانتا نہیں ہے تو چلے گا. بہت سے لوگ بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ کر لیتے ہیں, وہ نہیں چلے گا. قربانی میں 6 مہینے کا بھیڑ نہیں چلے گا, 1 سال کا بھیڑ کا بچہ چلے گا, اگر وہ دانتا نہیں ہے 2 دانت کا, لیکن کنفرم ہے کہ وہ 1 سال کا ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے, دے سکتے ہیں, لیکن بکرے کی نہیں دے سکتے ہیں آپ جب تک کہ وہ 2 دانت کا نہ ہو جائے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دین کو مشکل مت بنائیے ورنہ لوگ بھاگ جائیں گے. امام صاحب, حاجی صاحب ہیں بیچارے, امام صاحب گئے گھر پہ, اب حاجی صاحب کو نماز پڑھانے کا موقع مل گیا, صاحب کوئی نہیں آپ ہی نماز پڑھا دو. اب حاجی صاحب نے دیکھا ایک دن نماز پڑھانے کا موقع ملا, ساری قابلیت نماز میں دکھا رہے ہیں, لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں, تاکہ گاؤں والے محلے والے یہ سوچیں کہ ہمیں بھی بہت زیادہ قرآن معلوم ہے, ماشاءاللہ ہمیں بھی بہت زیادہ قرآن یاد ہے. لوگوں کو فتنے میں مت ڈالیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, لوگوں کو بہت ہوشیاری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ دین کی طرف بلائیے. یہ شراب جو حرام ہوئی ہے یہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوئی ہے, ڈائریکٹ نہیں ہوئی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو ڈائریکٹ حرام کر دیتے تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں, لوگ دین سے بکھر جاتے اور بھاگ جاتے, بھاگ جاتے. شراب کی دھیرے دھیرے نفرت ڈالی گئی لوگوں کے دلوں میں. جانتے ہو پہلے کیا کہا گیا؟
پہلے کہا گیا لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں۔ آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ قرآن میں آیا ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں تو فائدہ تو لے لو۔ روزانہ پولیس آ رہی ہے، براؤن شوگر والوں کو پکڑ کے لے کے بھی جا رہی ہے، جیل میں بھی جا رہے ہیں، مولانا جرجیس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب پتہ چل رہا ہے۔ کیا حالات ہو گئی ہے ہماری۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں یعنی شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے۔ اصل میں نفع اس وقت کہا گیا، عرب کے لوگ شراب جس مقصد سے پیتے تھے ان کا مقصد دوسرا تھا، اور ہم جس مقصد سے پیتے ہمارا مقصد دوسرا ہے۔ عرب کے لوگ جب شراب پیتے تھے تو وہ غریبوں میں، مسکینوں میں کچھ دینا چاہتے تھے، جیسے 500 روپے ہم دے رہے، تکلیف ہو رہی ہے یار، بڑی محنت سے کمایا ہے، 500 روپے ایک جھٹکے میں چلے جائیں گے، اب یہ مسجد کا چندہ ہو رہا، ایک جھٹکے میں چلے، ارے دن بھر میں ہم نے رکشہ چلایا اور 500 روپے ابھی دے دیں، ایک جھٹکے میں چلے جائیں گے۔ تو وہ شراب پی لیتے تھے تو شراب کے نشے میں 500 نہیں 1000 دے دیتے تھے۔ لو، وہ اس لیے شراب پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی خرچ کرنے میں۔ ہم جوا کھیلتے ہیں جیتنے کے لیے، اور وہ جوا کھیلتے تھے ہارنے کے لیے، ایسے ہاریں گے تو تکلیف ہوگی۔ جرجیت صاحب جوا کھیلنا ہے اپنے سے غریب آدمی سے، تو شراب پی کے جوا کھیلنا ہے، اگر ہار جائیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، ہار کے چلو ایک غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے ہاریں گے تو تکلیف ہوگی، شراب کے نشے میں ہار جائیں گے تو تکلیف نہیں۔ اسی کو فائدہ بتایا ہے اللہ نے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ اسمها اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کے نقصانات، ان دونوں کا گناہ نفع سے زیادہ ہے، اور جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو وہ چیز حرام ہوتی، نقصان زیادہ ہو اور نفع کم، حرام۔ تو پہلے ابھی حرام نہیں ہوئی شراب، ابھی حرام نہیں ہوئی، صرف یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی۔ اب سنیے، ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے 2-3 صحابیوں کی دعوت کر دی اپنے یہاں کھانا کھلانے کے لیے، آؤ۔ حضرت علی بھی گئے اور بھی 2-3 صحابی وہاں پہنچ گئے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے شراب کا دور چلا، شراب پی گئی، اور شراب جب پی لی تو نشہ آ گیا، گھوم گئی، دماغ میں چڑھ گئی، اور جب دماغ پہ چڑھی اسی وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے، ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور بقیہ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مغرب کی نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین گاڑی سے ہی چلی یہاں تک۔ اس کے بعد جو صحابی نماز پڑھا رہے ہیں شراب کے نشے میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، سورت ایسے ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہی ہے۔ اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، نشے میں ہے، ترجمہ ہی بدل گیا ہے۔ کیا
کہہ دو کیا اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، ہم بھی ان کی پرستش کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. الٹا ہو گیا. اس موقع پر قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے میں ہوا کرو. ابھی بھی شراب حرام نہیں کی، صرف وقتی طور پر روک دیا. جب نشے میں رہا کرو تو نماز مت پڑھا کرو، کیونکہ نشے میں تم الٹی سیدھی قرآن کی آیتیں پڑھنے لگتے ہو. اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، تمہیں خود ہوش نہ آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس وقت تک نماز نہ پڑھو. اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ نماز کے وقت پہ کوئی شرابی نہیں پیتا تھا. جیسے 12 بج گئے، 1 بجے اذان ہوتی، اب کوئی آدمی شراب پینا چاہ رہا، نہیں، جماعت چھوٹ جائے گی. شراب پیئیں گے نشہ آ جائے گا، نشہ ہوگا تو اذان کا ٹائم ہوگا، اور نشے میں رہیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی. نہیں. تو وہ اب ظہر کے بعد اس لیے شراب نہیں پیتا تھا، کہیں زیادہ پی لی اور نشہ آ گیا تو اثر بھی چھوٹ جائے گی. جو کچھ بھی اب پیتا تھا تو صبح فجر کے بعد پینے لگا تاکہ تھوڑا بہت اثر آئے بھی نشے کا تو ظہر تک ختم ہو جائے. پھر ظہر کے بعد پینا چھوڑ دیا، اثر بعد پینا چھوڑ دیا. اس وقتی پابندی نے، اس لمیٹڈ قید نے ان آدھے سے زیادہ لوگوں کی شراب چھڑوا دی، لیکن ابھی بھی ڈائریکٹ حرام نہیں کیا. پھر ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، انصار مہاجرین کو، مہاجرین انصار کو. شراب کے نشے میں انصاری کہنے لگے مکے سے آئے ہو، ہم نے رہنے کو تمہیں گھر دیا، کام کرنے کو تمہیں جگہ دی، کھانے کو کھانا دیا، پانی دیا، ٹھکانہ دیا، اور ہم ہی سے کہتے ہو ہم تم سے افضل ہے، ہم تم سے بہتر. اور مہاجر کہتے ہیں ہم تم سے بہتر، اللہ کے رسول ہمارے مکے میں پیدا ہوئے، ہماری برادری میں آئے. جس چیز کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، شراب کے نشے میں یہ لوگ وہی چیز کہنے لگے، ہم تم سے اونچے. وہ کہتا ہم تم سے اونچے. تلواریں نکال لی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا، بیچ بچاؤ کرایا گیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب پوری طریقے سے حرام کر دی گئی. تمہارے اوپر شراب، تمہارے اوپر جوا، تمہارے اوپر بتوں کی آستانے، والازلام اور پاسے کے تیر، فال کے تیر، یہ سب تمہارے لیے رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہیں، ناجائز ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کے بعد شراب حرام کر دی گئی. تو دیکھا آپ نے شراب کو حرام کرنے کے لیے کتنے طریقے اپنائے اور کب حرام کیا. اگر ڈائریکٹ حرام کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نہیں چھوڑتا. دھیرے دھیرے یہ حکمت، یہ دور اندیشی، ڈائریکٹ اگر منع کر دو گے اور کوئی چیز باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہو تو آدمی بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، یکدم نہیں چھوڑ سکتا. تو دھیرے دھیرے اس طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی گئی، تب اسلام پھیلا. اور یہی طریقہ بتایا اللہ نے کہ لوگوں کو بہت حکمت کے ساتھ بلائیے، بہت حکمت کے ساتھ بلائیے. دین کی دعوت بھی دی تو حکمت کے ساتھ، اور برائیوں کو بھی چھڑوایا تو حکمت کے ساتھ. پہلے کہنا کلمہ پڑھ لو، جب کلمہ پڑھنے لگے تب کہنا نماز بھی فرض، جب نماز بھی پڑھنے لگے تب کہنا روزہ بھی فرض، جب روزہ بھی رکھنے لگے تب کہنا زکوٰۃ بھی فرض، جب زکوٰۃ بھی دینے لگے تب کہنا حج بھی فرض. دھیرے دھیرے ایسے ہی شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی. اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں، سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ. آپ سنیں گے تو آپ اش اش کریں گے.
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، 4 گناہ پائے جاتے ہیں، میں چاروں نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیے نبی سے کہہ رہا، اور کہہ بھی رہا 4 گناہ ہیں میرے اندر، 4 برائیاں ہیں میرے اندر، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں چاروں نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ دوں گا بس، آپ بتائیے کس کو چھوڑوں؟ اللہ کے نبی ڈانٹ سکتے تھے، احسان کرنے آیا ہے میرے اوپر، چھوڑنا ہے تو چاروں چھوڑ، کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ چاروں چھوڑ۔ لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ 4 برائیاں تو ہیں میرے اندر، لیکن میں چاروں نہیں چھوڑ سکتا، آپ اگر کہیں گے تو آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ دوں گا بس۔ آپ نے اس کو بھگایا نہیں، دور اندیشی دیکھیے، حکمت دیکھیے، آپ نے اس کو بھگایا نہیں۔ ابھی کوئی کہے مولانا جرجی صاحب سے، جرجی صاحب میں بیڑی بھی پیتا ہوں، سگریٹ بھی پیتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چرس اور گانجا بھی اور براؤن شوگر بھی، آپ اگر کہیں تو ایک چیز چھوڑ دوں گا، تو میں کہوں گا بھاگ کمینے، میرے پاس آیا ہے سب کچھ، میں تیرے ہاں کی چائے تک نہیں پیوں گا، بھاگ۔ غصہ ہو جائیں گے۔ عالم کی یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غصہ ہو جائے۔ اب اس کو کس انداز سے اپنے قریب کیا جائے کہ بھاگنے نہ پائے؟ کم سے کم ایک برائی تو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، ایک برائی تو کم سے کم چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اب اس وقت عقل سے سوچو کہ کون سی برائی زیادہ بہتر رہے گی اس کو چھڑوانے کے لیے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگا چاروں نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ دوں گا، آپ جو کہیں گے، 4 ہیں لیکن آپ جو کہیں گے ایک چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے کہا پہلے بتاؤ تو 4 برائیاں ہیں کیا تمہارے اندر، تب تو میں بتاؤں کہ کون سی چھوڑو۔ آپ نے بھگایا نہیں اس کو، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر برائی ہے، اور یہ برائیاں میں رات ہی میں کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، پہلی برائی۔ آپ نے کہا اچھا، دوسری؟ کہا شراب کے نشے میں جب میں آ جاتا ہوں تو پھر میرے ایک تعلقات ہیں، کانٹیکٹ ہیں ایک لڑکی سے، ہماری بھاشا میں کہا جا سکتا ہے گرل فرینڈ ہے میری، آپ کی بھاشا میں، ہماری بھاشا میں تو چڑیل ہے، وہ ہے ایک میری، اس کے ساتھ میں زنا بھی کرتا ہوں، میں برا کام بھی، میں اس کے ساتھ رات بھی گزارتا ہوں۔ پہلی برائی میں شراب پیتا ہوں، دوسرا گناہ میرا یہ ہے، برائی یہ کہ شراب جب چڑھ جاتی ہے تو میں زنا بھی کرتا ہوں، جاتا ہوں اپنے دوست کے پاس۔ آپ نے کہا اچھا، اتنی گندی برائی سننے کے بعد بھی آپ نے اس کو بھگایا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا، اور تیسرا گناہ؟ کہا کہ زنا جب کر لیتا ہوں، لڑکی سے مل لیتا ہوں، تو اس کے بعد رات کا فائدہ اٹھا کر میں چوری بھی کرتا ہوں، ایکسپرٹ ہوں چوری کرنے میں، تالا توڑنے میں، گھر میں گھسنے میں، دیوار چڑھنے میں، چھلانگ لگانے میں، جمپ لگانے میں ایکسپرٹ ہوں، ماہر بھی ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں میں۔ آپ نے کہا 3 برائیاں ہو گئیں، اور کہا اور جب پکڑا جاتا ہوں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یہ 4 برائیاں ہیں میرے اندر۔ رات میں شراب پیتا ہوں، شراب کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر میں زنا بھی کرتا ہوں، زنا سے جب فری ہوتا ہوں تو پھر میں چوری بھی کرتا ہوں، اور چوتھی برائی میرے اندر یہ ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اب ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں آپ کے کہنے سے۔ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ جس لڑکی کے پاس جاتے ہو زنا کرنے وہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن وعدہ کر لوں گا تو نبھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا اے نوجوان، ایک برائی تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو نا؟ کہا ہاں۔
کہا کہ ایک برائی جب چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو جھوٹ چھوڑو، جاؤ۔ ہنسنے لگا، جھوٹ؟ ارے میں نے تو سوچا تھا کہ آپ چوری چھڑوائیں گے، میرے گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ میں سوچ رہا تھا کہ شراب چھڑوائیں گے، جب تک شراب نہ پیوں میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے سوچا آپ زنا چھڑوائیں گے، ہم اس لڑکی کو کیسے چھوڑ پائیں گے جس کا دیوانہ ہوں میں؟ آپ نے جھوٹ چھڑوایا۔ ہاتھ یدکا، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ جائیے میں جھوٹ آج کے بعد کبھی نہیں بولوں گا۔ میں آپ سے پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا۔ کہتا میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا کہ آپ جھوٹ وہ چھڑوائیں گے، زنا چوری شراب، آپ نے یہ چھڑوا دیا، یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس کو اس کی بات پر قائم رکھنا۔ گیا، دن بھر خوش تھا کہ چلو یار جھوٹی تو چھڑوایا ہے۔ رات آئی، شراب پینے لگا، بوتل کھولی، منہ تک لے گیا، کہنے لگا رکو 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 رکو، اگر کل صبح کہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، اگر میں نے کہہ دیا ہاں، تب تو کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب میں خود قبول کر لوں کہ میں نے پی تھی تب تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو کوڑے لگائے جائیں گے مجھے۔ 40 درے کون کھائے گا؟ نہیں کھاؤں گا۔ اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر۔ لوگ پہلے اللہ کی قسم پر کتنا اعتبار کرتے تھے اور اس کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اس نے کہا اگر میں نے کہہ دیا ہاں شراب پیتی تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں پیتی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت سوچا، کہنے لگا چلو شراب پیتا ہی نہیں ہوں، ایک چیز نہیں پیوں گا تو کیا ہوا، چلو چھوڑ دیتا ہوں، ایک برائی چھوٹ گئی۔ اب رات میں لڑکی کے پاس گیا، ملاقات کیا، الفاظ تو یہ ہیں کہ دونوں تیار ہو گئے غلط کام کے لیے، لیکن سوچنے لگا اگر اللہ کے رسول نے کل یہ سوال کر لیا کہ بول لڑکی سے ملا تھا یا نہیں ملا تھا، زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو کنوارا ہوں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک کوڑا تو کھانے کی ہمت نہیں، 100 کیسے کھائیں گے؟ کسی گواہ کی ضرورت نہیں، جب میں خود جرم قبول کر لوں گا تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آیا ہوں، وہ بھی قسم کھا کر کے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے لڑکی کو دھکا دیا، ہٹ، تیرے ساتھ سوتا ہوں تب بھی پھنس رہا ہوں، نہیں سوتا ہوں تب بھی پھنس رہا ہوں، چل ہٹ، نہ سونا بہتر ہے، اللہ کے رسول سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چھوڑ دیا۔ ارے پیٹ بھی تو پالنا ہے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا۔ چوری کرنے کے لیے گھر میں گھس گیا، ایکسپرٹ تھا، گھس گیا، چوری کر بھی لیا، سامان پیک بھی کر لیا، باہر آنے والا ہوا، سوچنے لگا اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی کل، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں، تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، قبول کر رہا ہوں اپنے جرم کو، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ جہاں سے سامان چرایا تھا اسی جگہ رکھ دیا، واپس کر دیا، کہا میں چوری بھی نہیں کروں گا۔ گھر آ گیا، پوری رات سوچتا رہا یہ کیا چھڑوایا اللہ کے رسول نے مجھ سے۔ فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے چلا گیا، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اس نوجوان کو، پہلی
دیکھا, آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس, نوجوان کہو آج کی رات کیسی گزری؟ کہتا ہے اللہ کے رسول جب آپ نے مجھ سے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو تو میں سوچنے لگا کہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا, آپ نے مجھ سے کوئی بڑی چیز نہیں چھڑوائی, لیکن جھوٹ کیا چھڑوایا, میری شراب بھی چھوٹ گئی, زنا بھی چھوٹ گیا اور چوری بھی چھوٹ گئی. پورا واقعہ بیان کر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. تم نے جھوٹ میں نے چھڑوایا اور اس سے ساری برائیاں چھوٹ گئیں. آپ کہہ سکتے تھے نہیں زنا بھی چھوڑ, چوری بھی چھوڑ اور شراب بھی چھوڑو, زنا بھی, جب تک ساری برائیاں نہیں چھوڑے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے, وہ بھاگ جاتا, پھر سے بدل جاتا, مرتد ہو جاتا, کافر ہو جاتا, اسلام کے قریب نہیں آتا. لیکن آپ نے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس سے کہا, سوچا کہ کون سی برائی چھڑواؤں, ایک برائی چھڑوائی اور چاروں برائی چھوڑو بیٹا. یہ ہے کسی کو دین کی دعوت دو, اس میں بھی ہوشیاری ہو, حکمت ہو, دور اندیشی ہو, عقل مندی ہو, اور کسی سے برائیاں چھڑوائی جائیں تو اس میں بھی دور اندیشی ہو, عقل مندی ہو. آج کے زمانے میں کوئی اگر ہم سے کہے جرجی صاحب ایک لڑکی سے دوستی ہے, اجازت دو کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں, جرجی صاحب کہیں گے کمینے میں ہی ملا تھا اجازت لینے کے لیے, میں کون ہوتا ہوں. اس کو ڈانٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس سے نفرت کرنے لگیں, بڑا گندا آدمی ہے. لوگ بیڑی پی رہے ہوتے ہیں اور کسی بڑے مولانا کو دیکھا تو جلدی سے بجھا دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم بڑے مولانا آ رہے ہیں, ان کی شان, ان کی ادب تو ہو, بجھا دیتے ہیں. اور کوئی کہے کہ زنا کروں گا اجازت دو, سوچے گا 1000 بار وہ کیسا مجنو تھا, وہ نوجوان کیسا دیوانہ تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہستی کے پاس آ کر بیٹھ گیا, سنن بیہقی کی روایت, اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے زنا کی اجازت دیجیے. کس سے مانگ رہا ہے زنا کی اجازت؟ اللہ کے رسول سے. کہتا ہے کہ ہاں تعلقات ہیں مجھے, ایک لڑکی سے ہیں, صرف آپ کی پرمیشن چاہیے. جو اللہ کے رسول کے صحابہ بیٹھے تھے وہ اس کو کوہنی مار کے کہتے ہیں چپ, کیا کہہ رہا ہے, دیکھ نہیں رہا, کس سے کہہ رہا ہے تو, چپ, ایسے. اور وہ ایسے دیکھا, کیا ہے کیا. اللہ کے رسول نے اس کو اپنی مسجد سے بھگایا نہیں, اور زنا کی اجازت مسجد میں مانگ رہا تھا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں. صحابہ گھور رہے, ہٹ بدتمیز کہیں گا, اور اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. اس سے صحابہ سے کہتے ہیں نہیں, اگر آپ ڈانٹ دیتے تو بھاگ جاتا. آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں, آپ نے کہا وہ دونوں منی, اور قریب آؤ میرے, قریب اور قریب, بالکل پاس بٹھا لیا. جی اب بولو کیا کہہ رہے ہو. سب سے گندا کام اور سب سے پیاری اور محبوب ہستی سے پوچھ کے اجازت مانگ رہا ہے. نبی سے زیادہ مبارک کوئی ہستی نہیں, اور زنا سے زیادہ برا کوئی کام نہیں. سب سے گندے کام کی پرمیشن سب سے پیاری اور سب سے محبوب ہستی سے مانگ رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اب بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا ویری گڈ, سمجھانے کا انداز دیکھیے. آپ نے کہا سنو اے نوجوان, مجھے کوئی آپتی نہیں, تم زنا کرنا چاہتے ہو, دوستی ہے تمہاری کسی کے ساتھ, میں اجازت دے دیتا ہوں تمہیں, لیکن یہ بتاؤ جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرو گے؟ جو چیز اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری ماں کے پاس بھی ہے. کیا انداز تھا کہنے کا. اور موبائلوں پہ لگے رہنے والوں سن لو, ایک واقعہ کافی ہے زندگی بدلنے کے لیے. رات بھر چیٹنگ میں لگے رہنے والوں سن لو,
نبی اکرم نے مثال بھی دی تو کیا دی؟ کیا یہ غلط کام جو اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو کیا تم اپنی ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اتنا عقل مند تھا، کہنے لگا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے رسول، ایسا بے شرم لڑکا کون ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرے؟ کوئی عزت دار انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا او اچھا ہاں ماں ہے، ٹھیک اچھا ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ نہ کرو، ٹھیک، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو؟ جن لوگوں کے کنیکشن چل رہے ادھر ادھر وہ اپنی بہنوں پر بھی نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے ماں کے ساتھ بہن کی مثال بھی دی ہے۔ رات بھر باتیں کرنے والوں، اس مثال کو جرجیز کی تقریر سننے کے بعد جب لحاف کے اندر سونا تو سوچنا ضرور، نبی اکرم کی یہ مثال سوچنا ضرور، اندر سے جھنجھوڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری تقریر کے بعد یہیں سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اثر کچھ نہیں ہوگا، جب 25 سال سے نہیں ہوا تو آج کیا ہوگا؟ لیکن سوچئے گا ضرور۔ ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ کوئی عزت دار لڑکا یہ غلط کام نہیں کر سکتا، تم اپنی بہن کے ساتھ تو یہ کام کر سکتے ہو۔ جو چیز اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے۔ کلیجے پہ چوٹ لگی نہیں، پھر چیخ اٹھا، سنن بیہقی کے الفاظ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عزت دار لڑکا اپنی بہن کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا ہاں بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرو گے؟ جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیٹی کے پاس بھی۔ کہا نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، ایسا عزت دار کون ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کرے؟ آپ نے کہا اچھا، اپنی ماں کی بہن کے ساتھ کرو گے، یعنی خالہ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، خالہ کے ساتھ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا، اپنی ماں کی بہن کے ساتھ نہیں، اپنے باپ کی بہن کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، پھوپھی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ اب آپ نے پھر سمجھاتے ہوئے کہا جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی، ارے کچھ تو ہے کسی کی۔ جب تو نہیں برداشت کر سکتا ہے، تجھے گوارا نہیں ہے، تو اس کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ، میری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کیا اس کو گوارا ہوگا؟ اس کو برداشت ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری سمجھ میں آ گیا، میں تو چیخ کے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جب اس کو سمجھایا تو چیخے نہیں تھے، چلائے نہیں تھے، آپ اس کو بالکل اس طرح کہہ رہے تھے اچھا ہاں ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، بیٹی کے ساتھ نہیں، تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ میرے نوجوان بتا، ساتھی بتا، کیسے برداشت کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول میں سمجھ گیا، میرے لیے دعا کیجئے اللہ میری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا بیان ہے کہ اس دن کی تاریخ سے جب تک میں زندہ رہا اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اس کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس دن کی تاریخ سے کسی لڑکی کے اوپر تو دور، کسی حرام چیز کے اوپر پھر میری نظر نہ پڑی۔ اس طریقے سے آپ اس کو برائیوں سے روکتے تھے۔ کیا انداز تھا روکنے کا برائیوں سے؟ نیکیوں کا حکم بھی بڑی ہوشیاری سے دیتے تھے اور برائیوں
سے بھی آپ بڑی دور اندیشی سے لوگوں کو روکتے تھے. اگر اس کو کہتے کمینے بھگ یہاں سے, جوتا اٹھاتے, زنا کی اجازت مانگنا ہے کمینہ, اگر جوتا اٹھاتے بھاگتا تو کبھی قریب نہیں آتا. یہ انداز تھا سمجھانے کا. مصلحت اور دور اندیشی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بہت ہی ہوشیاری سے بلاؤ. دلچسپ ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک اور سن لیجئے. اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے تھے. اعتکاف میں, اعتکاف سمجھتے ہیں نا, رمضان کے مہینے میں جو 20واں روزہ ہوتا ہے, عصر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی مسجد میں چلا جاتا ہے, مغرب تک باہر رہتا ہے, اور مغرب کی نماز کے بعد پوری رات مسجد میں, وہی صحن میں, مسجد میں, کھلے میں عبادت کرتا ہے, اور 20واں روزہ ختم ہو کر 21ویں رات جب پوری مسجد میں عبادت کرتے کرتے گزار لیتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے خیمے میں چلا جاتا, جو اس نے چادر وغیرہ ڈالی ہے اس میں جاتا. یہ طریقہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا. مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے 20ویں روزے کو, اور 20ویں روزے کو مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک مسجد میں عبادت کرنا ہے, اور فجر کی نماز کے بعد پردے میں اپنے خیمے میں چلے جانا ہے, اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد پھر وہ نکلے گا اپنے خیمے سے. اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو اتنا بتانے کی ضرورت ہے کہ چاند ہو گیا ہے بس. بہت سے جاہل لوگ اب ہار لے کے جائیں گے, پھول لے کے جائیں گے, اپنے بٹن کھول کے کہیں گے میرے اوپر دم کرو, تم نے میرے اوپر, وہ بہت سے پانی لے کے جائیں گے لوگ, پڑھ دو دم کر دو, آپ نے بہت عبادتیں کی ہیں. یہ جہالت ہے. جس نے دن بیچارہ وہ اعتکاف میں رہا, آپ نے اس کی ساری عبادتوں کو بیکار کر دیا, پھول ڈال کے, مالائیں ڈال کے, ہار ڈال کے. کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو نکالنے جانے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ اس کو بتا دیجئے صاحب چاند ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ نکلے گا اور اپنے گھر چلا جائے گا. آپ اس کو نکالنے کے لیے جائیں گے؟ حج کر کے آیا ہے کیا؟ آپ اس کا استقبال کرنے کے لیے جائیں گے؟ میرے بھائیوں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کو بتا دیجئے صاحب چاند ہو چکا ہے, خبر آ چکی ہے, اب آپ نکل سکتے ہیں. وہ اپنا بوریا بستر باندھ دے اور سیدھے اپنے گھر آ جائے. یہاں جہالت یہ ہے کہ پھونکے ڈلوائیں گے, دم کروائیں گے, اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کو ویڈیو بنا کے اس کو واٹس ایپ پہ اور ڈالا جاتا ہے, فیس بک پہ اور ڈالا جاتا ہے. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اعتکاف کے اندر آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے آئیں. غور سے دیکھیے گا, آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آئیں. اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے تو معتکف کی بیوی مسجد میں اس سے ملنے جا سکتی ہے, ملاقات کرنے جا سکتی ہے, گھر کے بارے میں کچھ باتیں کرنے جا سکتی ہے. چونکہ اس زمانے میں موبائل وغیرہ نہیں تھا, اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں نبی اکرم سے ملنے کے لیے آئیں, اور ملاقات کر کے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور مسجد سے نکلنے لگیں. جب نکلی تو اللہ کے نبی بھی ان دونوں عورتوں کے ساتھ ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے. یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ سکتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیویوں کو جب دروازے تک چھوڑنے آئے تو مسجد سے 2 انصاری نوجوان گزر رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ان 2 عورتوں کو چھوڑنے آئے ہیں, نبی ان سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچا, اور سوچنے کے بعد ان دونوں نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا کہ آئے نوجوانوں, یہ دونوں میری بیویاں ہیں, یہ دونوں میری بیویاں ہیں. یہ مت سوچنا کہ محمد الرسول اللہ کسی اور پرائی عورت سے بات کر رہا تھا.
انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، لیکن شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد یہ خیال تمہارے دل میں ڈال دے کہ محمد کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کون عورتیں آئی تھی، ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال ڈالا جائے میں ان دونوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں میری بیویاں ہیں، اگر یقین نہ ہو تو کہو میں ان کا چہرہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہمیں یقین ہے آپ کے اوپر۔ یہ حکمت تھی، کسی کے دل میں بھی ہمارے خلاف کوئی بات پیدا نہ ہو، ایسا بھی موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے۔ ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسے کیوں موقع ہیں؟ آج ایک مولانا بیچارہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے ایسا کہ زندگی بھر وہ بولتا ہے جہیز نہیں دینا چاہیے، جہیز کے خلاف بولتا ہے۔ اب اس مولانا کی بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو لوگ نظر رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ وہ مولوی دونوں صورتوں میں پھنسا ہے بیچارہ، بارات بھی نہیں آتی، اگر جہیز دے کر شادی کر دے تو کہتے لو خود تو منع کرتا تھا، اور آج دیکھو اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز دیا، اور بارات بھی نہ بلائے، چپکے سے نکاح کر کے ایسے ہی بھیج دے تو کہتے ہیں کہ وہ دیا نہیں ہے تو کیا ہوا، اس نے تو چیک کاٹ کے دے دیا ہوگا، پہلے سے پہنچا دیا ہوگا اس نے، ارے سب سمجھ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ وہ بیچارہ دے تو پھنسا نہ دے تو پھنسا۔ یہ حالات اس اسٹیج پر بھی کبھی کبھی پہنچا دیتے ہیں کہ لوگوں کا شک کسی بھی حالت میں دور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمانوں والو تم کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ حکمت اور دور اندیشی میرے بھائیوں دین کے کاموں میں نہیں دنیاوی کاموں میں بھی ہونا چاہیے۔ حکمت سے کام کریے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی آپ کو حکمت اپنانا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر۔ آج دیکھ لیجئے بہار کا کیا حال ہو رہا ہے، دیکھا آپ نے؟ میں اس دور میں بھی گیا تھا جب الیکشن نہیں ہوا تھا، اور الیکشن کے بعد بھی گیا ہوں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا بلڈوزر چل رہے ہیں، کتنے مسلمانوں کے مکان توڑ دیے گئے، دکانیں توڑ دی گئیں۔ جب انسان صحیح فیصلے نہیں لیتا ہے، غلط فیصلے لیتا ہے تو اس کو یہی انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کہیے کہ میں غلط کیا کہہ رہا ہوں، نہیں، صحیح بات کہنا، پھر سن لیجئے، صحیح بات کہنا غلط نہیں ہے، صحیح بات کو صحیح جگہ پر کہنا صحیح ہے، صحیح بات کو غلط جگہ پر کہنا بھی غلط ہے۔ جہیز بری چیز ہے، بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ 200 250 300 آدمی جتنے بھی جاتے ہیں باراتی بن کر، میں ان کو باراتی مانتا ہی نہیں ہوں۔ لڑکی والا بیچارہ مہمان سمجھ کے کھلا پلا دیتا ہے، میری نظر میں تو یہ سب چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا ان کو باراتی مہمان، میری نظر میں یہ چور اور ڈاکو ہیں۔ بہت سی جگہوں پر میں نے بیان بھی کیا ہے، حاجی صاحب بھی بیچارے جا رہے ہیں بارات میں، سعودی عرب کا لال رومال اپنے کندھے پہ ڈال کے، لمبی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے، منہ میں پان چباتے ہوئے، کہاں جا رہے ہو؟ بارات میں جا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں۔ یہ حاجی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، حاجی نہ کہلاتا۔ 300 400 آدمی نہیں، داڑھی پہ سے ہاتھ پھیرتے ہیں، سعودی عرب کا رومال، خوشبو جنت الفردوس لگی ہوئی، کہاں بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں بارات میں جا رہے ہیں۔
یہ مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے. یہ صورتحال ہو گئی ہے آج. بارات، اب جرجیت صاحب کو بلایا نکاح کے لیے، جرجیت صاحب چلے گئے، 300 آدمی باراتی ہیں. اب نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد وہیں تقریر کر دیا یہ باراتی نہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، نہیں آنا چاہیے، اور یہ بول دیا. اب کوئی جرجیت صاحب وہی پڑنے لگے، سب مار رہے ہیں کمینے ہیں، اس لیے بلایا تجھے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں جرجیت صاحب سے، ارے بھائی آپ نے ایسا کیوں بول دیا؟ اب جرجیت صاحب کہہ رہے میں نے غلط بولا ہے، قرآن حدیث سے دکھاؤ بارات کہاں آئی. جرجیت صاحب آپ نے غلط نہیں بولا، آپ نے بالکل صحیح بولا، لیکن غلط جگہ پر بولا ہے، غلط جگہ پر بولا ہے. آپ یہی بات مسجد میں بولتے، ممبر پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں بولتے، آپ جوتے نہیں کھاتے. اب وہاں بول رہے ہو، بات تو صحیح ہے لیکن جگہ غلط ہے. تو کبھی کبھی صحیح بات بھی غلط جگہ پر بولنے پر غلط ہو جاتی ہے. اب رمضان کا مہینہ ہو، جرجی صاحب قربانی کی اہمیت بتانے لگے تو پاگل کہلائے جائیں گے کہ نہیں کہلائے جائیں گے؟ رمضان کے مہینے میں ہمیں روزے کے بارے میں بتانا ہے. اب ہم یہ بتائیں گے قربانی ایسے کرو، اتنا داتا جانور ہونا چاہیے. آدمی کہے گا یہ پاگل ہو گیا. بات صحیح کہہ رہا ہے، حدیث صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن غلط ٹائم پر پڑھ رہا ہے، وقت وہ نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں روزے کے بارے میں بتاؤ، قربانی کے مہینے میں قربانی کے بارے میں بتاؤ، محرم کے مہینے میں محرم کے بارے میں بتاؤ، ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاول کے بارے میں بتاؤ. آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن غلط مقام اور غلط ٹائم پر آپ کر رہے ہیں، اس لیے وہ چیز بھی غلط ہو جاتی ہے. آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے لیے کون سی پارٹی کم نقصان دہ ہے تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں. کیونکہ آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں، اس بنگال کی دھرتی پر بھی صحیح بولتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی پارٹی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. بھیا ناراض مت ہونا، راجنیتی مدعا اپنے یہاں اٹھانا. کوئی بھی پارٹی اس وقت مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں. ہمارے اتر پردیش میں مسلمان، ہم سوچا کون سی پارٹی صحیح ہے تو کوئی نہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ نقصان دہ تو ساری پارٹیاں ہیں ہمارے لیے، اس میں سب سے کم نقصان ہمیں کون سی پارٹی پہنچا رہی ہے، تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں. اس وقت موقع یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے کم خطرہ کس سے ہے. وہ آدمی عقل مند ہے. اس وقت ہم گھرے ہیں، سونے کی گھڑی پہنے ہوئے جرجی صاحب، اور مجھے 5-10 آدمیوں نے پکڑ کے چھری میرے ہاتھ پہ رکھ دی کہ گھڑی اتار، سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. سب نے چھری نکال لی اور ہم کہہ رہے نہیں صاحب بہت قیمتی گھڑی. اس نے کہا گھڑی دے نا، ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جلدی. ہمارے لیے تو گھڑی بھی قیمتی، ہاتھ بھی قیمتی، لیکن اس وقت کم نقصان دہ چیز کیا ہے جرجیز کے لیے؟ کم نقصان دہ چیز یہ ہے بھیا یہ سونے کی گھڑی لے لو، ہاتھ سلامت رہیں گے، محنت کریں گے، ہم پھر کما لیں گے، پھر محنت کر لیں گے. میرے بھائیوں یہ نظریہ سوچئے کہ گھڑی دے کر ہاتھ بچ رہا ہے تو ہاتھ بچا لو، اور گھڑی کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو دے دو. اور کوئی کہہ رہا ہاتھ کاٹ دوں گا تیرا، اور ہم نہیں صاحب ہاتھ سے بڑی محنت کرتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے پسٹل رکھی ہے اس نے میری کمپٹی پر، ہاتھ دے دے ورنہ ہم تیری جان لے لیں گے. تو اب ہاتھ بھی پیارا، جان بھی پیاری. اس موقع پر عقل مند آدمی وہ ہے جو ہاتھ کٹا لے اور اپنی جان بچا لے. اس کنڈیشن میں وہ بیٹھے ہوئے ہو بنگال والوں، تم بھی، ہم یو پی والے بھی، بہار والے غلطی کر گئے، انجام بھگت رہے. یقین نہ آئے ہمارے اتر پردیش میں چلے جاؤ. ہم تو کئی مرتبہ اپنے گھر پہ کہہ چکے ہیں اب اتر پردیش میں رہنے کا دل نہیں کرتا، چلو بنگال میں شفٹ ہوتے ہیں.
کئی بار ہم لوگوں میں چرچے ہو چکے ہیں اس بات کے. لیکن سن لو میرے بھائیوں، آج حالات کیا ہیں. مدرسوں پہ جا کے دیکھ لیجئے کتنے سینکڑوں مدرسوں پر بلڈوزر چل چکے ہیں. جرجیت صاحب بھی اپنے اٹاوا کی ایک مسجد کے سیکریٹری ہیں. شاہی جامع مسجد یہ آپ کا اثار الدین دیکھے ہیں، گئے ہیں. ہمارے ہاں پورے ہندوستان میں اتنی بڑی مسجد اہل حدیث کے پاس نہیں ہے جتنی بڑی ہماری اٹاوا کے اندر مسجد ہے. اس مسجد کا میں سیکریٹری ہوں، متولی ہوں. اپنی مسجد میں جمعہ کا خطبہ تو میں دے سکتا ہوں، لیکن عشاء کے بعد کوئی پروگرام بھی بنا پرمیشن کے ہم نہیں کر سکتے، اور پرمیشن بھی نہیں ملتی ہے، اور ملے گی بھی تو 10 بجے سے زیادہ مائک نہیں بجا سکتے ہو، اور وہ بھی صرف اندر ہی اندر. صرف 10 بجے تک مائک صرف مسجد میں آپ کی آواز رہے، مسجد کے باہر آواز نہ جائے. اس کنڈیشن میں ہم اتر پردیش کے لوگ رہ رہے ہیں. اذانوں پہ پابندی ہو چکی ہے. کوئی دے کے دیکھ لے آج زور سے اذان. کیا بنگال کو بھی آپ وہی بنانا چاہتے ہیں؟ اسی ماحول میں لانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. عقل مندی، آپ بہت عقل مند ہیں. ہمیں بنگال کے لوگوں پر ہمیشہ بھروسہ رہا کہ عقل مند ہے. ہم جیسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سیفٹی اگر مل سکتی ہے تو بنگال میں مل سکتی ہے، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے. میرے بھائیوں تصور کرو، وہ ایک پاگل اٹھ گیا، ایک دیوانہ آپ کے یہاں، جس کے بارے میں بار بار بول رہا ہوں. ابھی میں نے ہریش چندر پور میں بھی اس کے بارے میں بولا، دھمکیاں بھی ہمیں 1-2 دی گئی. کیا پاگل پن ہے اس کا؟ بابری نام رکھے گا، مسجد کا نام بابری رکھے گا. تیری کیا بابری مسجد نام رکھنے سے وہ بابری ہو جائے گی؟ مجھے یہ کوئی سوال کا جواب دے دے، کیا تم نے اس کا نام بابری رکھ دیا تو بابری رکھنے سے وہ بابری ہو جائے گی؟ ارے بابری مسجد تو وہ اس لیے کہلاتی تھی کیونکہ اس کو بابر نے بنوایا تھا، اور وہ اب توڑ دی گئی، شہید کر دی گئی، ختم کر دیا گیا. لیکن ہم اس کو بابری مسجد پہلے بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کو بابری مسجد مانتے رہیں گے. جب تک زندہ ہوں کہتا بھی رہوں گا کہ وہ بابری مسجد تھی، بابری مسجد ہے، بابری مسجد رہے گی. کسی کے ختم کر دینے سے میرے بھائیوں کوئی چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے. اس کا وجود تھا، ہے اور رہے گا. تم نے تو اس کو قبضہ کر لیا ہے، لے لیا ہے، چھین لیا ہے. کوئی چیز اگر ہم سے چھین لو تو کیا وہ تمہاری ہو جائے گی؟ آج یہ گھڑی میری ہے، اگر زبردستی تم ہم سے یہ گھڑی چھین لو تو بھلے ہی تم اس کے مالک ہو، لیکن مالک بن نہیں جاؤ گے، وہ رہے گی میری. اگرچہ تمہارے پاس ہے لیکن رہے گی میری. اسی طریقے سے بابری مسجد پر تم کچھ بھی کر لو، وہ رہے گی بابری مسجد. وہ ایک ہے، وہ رہے گی. اس کے بعد تم پوری دنیا میں بنا لو، وہ بابری مسجد نام تو رکھ سکتے ہو لیکن بن نہیں سکتی. آپ مسجد بنائیے، محبت کریے مسجد سے، لیکن بابری نام کیوں رکھیں گے؟ یہ فتنہ نہیں پھیلا رہے ہو آپ؟ یہ فساد برپا نہیں کر رہے ہو آپ؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ اور میسج تو جو دینا چاہتے تھے وہ پہنچ گیا. ہمارے اتر پردیش میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ آدمی جو ہے بی جے پی کا ہے، یہ آدمی تو اس کی پارٹی میں رہ چکا ہے، یہ آدمی تو اس کی پارٹی سے چناؤ بھی لڑ چکا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم جس پارٹی کے اشارے پر تم یہ کام کر رہے ہو وہ کتنی گندی پارٹی ہے. وہ مسجد بنانے کا بھی پیسہ دے سکتی ہے راجنیتی کو پانے کے لیے، اور پھر راجنیتی کو پانے کے لیے مسجد گرا بھی سکتی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ بنا رہی، اگر بن گئی اور سرکار بدل گئی تو وہ گرے گی بھی، کیونکہ بناتی بھی وہی ہے، گرائے گی بھی وہی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اسی میں مزہ آتا ہے اور اس کو اسی سے راجنیتی کرنا ہے. اس کو بھوک مری سے کوئی مطلب نہیں، نوکریوں سے کوئی مطلب نہیں، اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. اس کو تو صرف ہندو اور مسلمان سے مطلب ہے. یہ پاگل ہو چکا
چکا ہے, دیوانہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں یہ آدمی جو اتنا گھڑینتر سازش کر رہا ہے, اتنی گری ہوئی سازش کر رہا ہے یہاں پر. اور میں نے ادھر بھی کہا تھا دوسری جگہوں پر اگر مسجد ہی بنانا ہے تو اس مسجد کا نام رکھ دو مسجد محمدی, محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اس مسجد کا نام رکھ دو مسجد ابو بکر, اس مسجد کا نام رکھ دو مسجد عمر, اس مسجد کا نام رکھ دو مسجد عثمان, مسجد علی, کسی صحابہ کے نام پہ رکھ دو, کسی صحابیہ کے نام پر اس مسجد کا نام رکھ دو. اور آپ کے علاقے کے لوگ بھی پاگل ہو رہے تھے, یہ نارائن پور والے, آپ کے ہاں مسجد بن رہی ہے, بہت سے لوگ کہنے لگے اس کا نام رکھ دو بابری مسجد. بتاؤ کون سا پاگل پنا تمہارے دماغ میں چڑھ گیا ہے؟ میرے بھائیوں, عیسار الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کا نام ہے مسجد دارالسلام. میں نے کہا چلیے بہت اچھا نام ہے, اچھا سلامتی کا گھر, سلامتی کی جگہ, کتنا بہترین نام ہے, ایسے نام رکھیے. کون منع کر رہا ہے کہ آپ مسجد مت بنائیے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ کے لیے, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور جنت میں گھر ایسا نہیں ہوگا, سب سے کم نیکیاں جس نے کی ہوں گی اور جو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا, سب سے لاسٹ میں جنت میں جائے گا, جانتے ہو اس کو بھی رہنے کے لیے کتنی جگہ ملے گی؟ اس کو بھی رہنے کے لیے کتنی جگہ ملے گی؟ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے, 100 سال کے بعد گھوڑا جہاں رکے گا اتنی جگہ اس آدمی کو ملے گی جس کی سب سے کم نیکیاں ہوں گی اور جو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور جو زیادہ نیکیاں کی ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا. وہ جنت میں اس کے لیے گھر بنے گا جو اللہ کے لیے مسجد دنیا میں بنائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, یو پی کے حالات پر نظر ڈالیے اور دیکھیے, آج کل پرسوں 2-3 دن پہلے کی خبر سن لیجیے آپ, بلااتکاری ڈسمس ہو گیا, اس کا کیس ختم ہو گیا, نکال لیا گیا. اناؤ میں بلااتکار کیا تھا, لڑکی کے ماں باپ کو بھی مروا دیا تھا, جو گواہی دے رہے تھے ان کو بھی مروا دیا. جس کو کورٹ سے آجیون سزا مل چکی ہے, دلی کی ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیا ہے. اور اس لڑکی نے جو پیڑیتا تھی بیچاری, اس نے دلی گیٹ پر اس نے دھرنا دیا اور رات میں پولیس نے ان کو بھی اٹھا لیا گیا. یہ حالات ہیں. بلقیس کے قاتلوں کو کس عزت کے ساتھ سرکار ان کے مقدمے واپس لیتی ہے اور ان کو چھڑواتی ہے. بھلا ہو سپریم کورٹ کا کہ اس نے پھر دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ڈالا. سرکار کی نیتیں سمجھ لو, اس بنگال کو یو پی مت بننے دو میرے بھائیوں. عقل مندی اور شعور سے کام لیجئے, دور اندیشی سے کام لیجئے, بہت شعور سے کام لیجئے. آپ اس ماحول میں ہیں جیسے ایک جنگل میں شکار کیا شیر نے بھی, بھیڑیے نے بھی اور لومڑی نے بھی. اب یہ آپ جانتے ہوگے, شیر لائن اس نے شکار کیا گدھے کا, اور بھیڑیا جانتے ہیں نا آپ لوگ, بتا دیجئے گا بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. بھیڑیا ہوتا ہے جو اکثر رات میں نکلتا ہے اور بکریوں کو پھاڑ دیتا ہے, جنگل میں رہتا ہے, سیار بولتے ہیں آپ کے یہاں. لیکن لومڑی فاکس, بھیڑیے نے مارا بکری اور لومڑی نے فاکس نے مارا خرگوش. شیر نے مارا گدھا, بھیڑیے نے ماری بکری اور لومڑی نے شکار کیا خرگوش. اب شیر کہتا ہے بھیڑیے بتا کون سا جانور کون کھائے گا, جبکہ کتنا آسان تھا, تم نے گدھا مارا تم گدھا کھا لو, بھیڑیے نے بکری ماری بھیڑیا بکری کھا لے, لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لے. پھر بھی ظالم تھا شیر, اس شیر کو سمجھ لو بس, شیر ظالم تھا. شیر نے پوچھا بتا اے بھیڑیے کون سا جانور کون کھائے گا. بھیڑیا بیچارہ سمجھ نہیں پایا, بھروسہ کر بیٹھا اس کے اوپر. ارے جنگل کے راجا آپ نے ہمیں جج مان لیا, فیصل یہ تو بہت آسان ہے صاحب, آپ نے بڑا جانور مارا گدھا تو آپ گدھا کھا لیجئے, ہم نے بکری ماری ہم بکری کھا لیتے ہیں, اور خرگوش لومڑی کھا لیتی ہے, لومڑی نے مارا ہے. شیر نے کہا ادھر آ, جھپٹا مارا پہلے, کمینے اتنا برا فیصلہ کرتا ہے تو.
منہ سے دبایا, پھاڑ دیا اس کو اور اس کو بھی مار ڈالا. چیختے ہوئے کہا کمینہ, اتنا گندا فیصلہ کرتا ہے, بے شرم کہیں کا. اب لومڑی سے کہا اے لومڑی تو فیصلہ کر. لومڑی تو سمجھ گئی, تو فیصلہ کر کون سا جانور کون کھائے گا. لومڑی کہتی ہے ارے کمینہ تھا, اس کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا تھا. ارے آپ جنگل کے راجا ہیں, صبح اٹھیے بھوکے اٹھیں گے آپ گدھا کھا لیجئے, جب دوپہر ہو جائے تو بھیڑیا یہ بکری کھا لیجئے, اور شام کو آپ خرگوش کھا لیجئے, اور اب تو بھیڑیا بھی مر گیا ہے, جب رات کو آپ سونے لگیں تو بھیڑیا بھی کھا لیجئے. یہ چاروں جانور تو آپ کے ہیں, یہ کمینہ اس کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا تھا. آپ صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے, دوپہر میں بکری کھا لیجئے, شام کے ٹائم پہ خرگوش کھا لیجئے, اور رات میں آپ بھیڑیے کو کھا لیجئے اور سو جائیے. چاروں جانور آپ ہیں, آپ جنگل کے راجا آپ ہیں, آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا. شیر نے کہا, اب شیر کے مطلب کی بات ہو گئی نا. شیر نے کہا ادھر آ, پیٹ تھپ تھپائی, شاباش اے لومڑی شاباش, اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا. لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا. سمجھ گئے نا, اسی بھیڑیے سے سیکھا. یعنی بھیڑیے کی طرح اگر میں نے بھی جواب دی ہوتی تو وہی حال ہوتا, جبکہ بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا تھا لیکن ظالم کے سامنے سمجھ نہیں پایا اور مر گیا. تم اگرچہ اپنی جگہ پر صحیح ہو, لیکن یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے, یہ دیکھو کہ تمہیں کیا سمجھا جا رہا ہے, کیا حیثیت ہے تمہاری. چن چن کر مسلم نام ہے تو ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کے ساتھ 400 صحابہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ مکے میں لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں, عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, مدینے میں سے آئے مکے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا, لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے اور وہاں کافروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی. مکے سے بھی کچھ لوگ چلے اور میٹنگ طے ہوتی ہے. تم جانتے ہو میٹنگ میں پہلی شرط کیا رکھی گئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, واپس جاؤ. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے, آپ آئندہ سال آ سکتے ہو, آپ اور آپ کے صحابہ, اس سال نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے اگلی سال نیکسٹ ایئر ہم آئیں گے. پھر کہا سنو, اگلے سال آنے کے بعد بھی 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. میرا گھر مکے میں, میری زمین مکے میں, میرے باپ مکے میں پیدا ہوئے, اور مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. اللہ کے نبی اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں 3 دن سے زیادہ مکے میں رہوں گا بھی نہیں, چلا جاؤں گا مدینہ. کتنی ظالمانہ شرط تھی, لیکن مان رہے ہیں نا, شرط مان رہے ہیں. آپ نے سب سے زیادہ دیش کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی. آج بھی دلی گیٹ پہ چلے جائیے, 2/3 2/3 جتنے لوگوں نے قربانیاں دی اس دیش کو آزاد کرانے میں, 95,000 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں 60,000 سے زیادہ صرف مسلمانوں کے نام ہیں. یہ دیش کی آزاد کرانے میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج مسلمانوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ناگرکتا دکھاؤ, ثبوت دکھاؤ, بنگلہ دیشی اور کیا کیا ہم سے کہا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ان برے دنوں کو مت آنے دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے. کہا کہ سنو ایک اور شرط, آپ اور آپ کے صحابہ تلوار لے کر آ سکتے ہیں, صرف وہ بھی رکھی ہوئی میان میں, باہر نہیں. ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑنے آئیں گے ہی نہیں, صرف عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے. پھر طے ہوا ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ چلے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, اور آپ کا کوئی آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یک طرفہ شرط, ایک طرفہ شرط. جیسے اتر پردیش میں تمہیں اذان نہیں دینے دیں گے, مائک سے بولنے نہیں دیں گے, جمعے کی نماز بھی اگر زیادہ لوگ ہو جائیں تو ہم سڑک پہ نہیں پڑھنے دیں گے.
تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. بالکل یہی تمام شرطیں انہوں نے لگائیں کہ تمہیں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. آپ نے کہا ٹھیک، اس سال جاؤ، اگلے سال واپس آنا، ٹھیک، اگلے سال آؤ گے، ٹھیک، 3 دن سے زیادہ نہیں، ٹھیک، تلوار لے کے آ سکتے ہو لیکن میان میں ہوگی، ٹھیک. میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا چلو ٹھیک، اس کو بھی مان لیا. اس کے بعد جب ساری شرطیں مان کر دستخط ہونے لگے تو کہا کہ محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کاٹو. ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کب ہیں؟ لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے، رسول اللہ کاٹو. آپ نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کیسے کاٹ دیں؟ آپ ہیں تو ہم کیسے کاٹ دیں؟ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا. ہمایوں کبیر میرا نبی وہ تھا جو فتنے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کاٹ دیا. تو بنگال کے مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے بابر کا لفظ نہیں کاٹ سکتا؟ مسجد محمد رکھ دے، مسجد عثمان رکھ، مسجد ابو بکر رکھ. کیا تو محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو چکا ہے؟ یہی تیرے اندر اسلام کی محبت ہے کہ پورے بنگال کے مسلمانوں کو فتنے میں ڈال دے اور ان کو مجبور کر دے، یہ سوچ کر کہ لوگ مسجد کی محبت میں آ جائیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک آدھ پروگرام میرا مرشد آباد میں بھی، بیلگاچی میں بھی ہونا چاہیے جہاں یہ مسجد بن رہی ہے، اور وہاں جا کر میں للکاروں اور بولوں کہ لوگوں فساد برپا مت ہونے دیجئے اور بنگال کو بری نظر سے بچائیے. میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. حکمت دین کے اندر بھی ہونی چاہیے اور دنیاوی معاملات میں بھی حکمت ہونی چاہیے. 12:25 ہو چکے ہیں، میرا ٹائم 1.5 گھنٹے کا ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، مسجد اللہ کے نام پر بن رہی ہے، آپ اس مسجد کا تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ اس مسجد کا تعاون کریں، اور اللہ نے چاہا تو اللہ رب العالمین آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے گا. اور کل جمعہ کا خطبہ میں دوں گا انشاءاللہ قسمت پور جامع مسجد کے اندر. 12:10 پر اذان ہوگی انشاءاللہ، اور وہیں میرا خطبہ ہوگا. تو جو لوگ خطبہ وہاں سننا چاہیں وہاں آ سکتے ہیں. لیڈیز کا بھی وہاں انتظام ہے، اگر لیڈیز بھی جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الٰہ العالمین ہمیں حکمت اور دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا فرما اور ہوشیاری سے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، دین کے معاملے میں بھی ہمیں دور اندیشی عطا فرما اور دنیاوی معاملے میں بھی دور اندیشی عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور